معزز صاحب حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں کہ گزشتہ 2 ماہ سے بلوچستان میں آٹے کا بحران ہے۔ کرافٹ سیکرٹری محکمہ خوراک کی ہٹدری، ضد اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پچھلے سال گندم کی خریداری کا ٹارگیٹ پورا نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں گندم مہنگا ہو گیا۔ معزز صاحب حضرات، محکمہ خوراک نے صرف 3 لاکھ گندم کی بوریاں خریدا، جبکہ بلوچستان کو گندم 10 لاکھ بوری خریدنا تھا، لیکن جان بوجھ کر 3 لاکھ بوری خریدا گیا، اس لیے صوبے میں آٹے کا بحران پیدا ہوا۔ عوام اس انتظار میں تھے کہ آج یا کل آٹا سستا ہوگا، کیونکہ بلوچستان میں ماہانہ 15 لاکھ بوریوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئٹہ شہر کو تقریباً ہر مہینے 2,70,000 بوریوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور محکمہ کی جانب سے پورے بلوچستان کو ماہانہ صرف 1 لاکھ بوری دیا جاتا ہے۔ سیکرٹری محکمہ خوراک نے پنجاب پاسکو سے بھی گندم نہیں خرید سکتا، جس کی وجہ سے بلوچستان میں گندم اور آٹے کی ضرورت پورا نہیں ہو سکتا۔ سیکرٹری محکمہ خوراک حکومت بلوچستان کی گندم کی سالانہ خریداری پوری کرنے میں ناکام ہوئی۔ اس وجہ سے آٹے کی ریٹس پر قابو پانے میں محکمہ خوراک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پنجاب سے آٹا لانے کے لیے ملز اور آٹا ڈیلرز کے دکانداروں کو پرمٹ نہیں دیا گیا، اور اس کے علاوہ پابندیوں کی وجہ سے فلور ملز کو بھی خریداری کرنے نہیں دیا گیا اور 144 دفعہ لگایا گیا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں گندم مہنگا ہو گیا۔ اس وجہ سے آٹے کی بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ محکمہ خوراک نے کوئٹہ میں آٹا ڈیلرز کے دکانداروں کو 1 بوری آٹا تک نہیں دیا، جبکہ آٹا ڈیلروں کے دکانداروں کے پاس گرین فوڈ لائسنس بھی ہے۔ ان کو آٹا نہیں دیا جاتا اور صرف دکھاوے کے لیے چند شازوں مختلف چوکوں پر کھڑے کرتے ہیں اور باقی سارا آٹا خرد برد کے شکار ہوتے ہیں، اور اپنے پیاروں کے نام فلور ملز اور مختلف چکیاں رجسٹر کروا کے ان کو دیے جاتے ہیں، اور کرپشن کا بازار گرم ہے، جس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بلوچستان کا ماہانہ ضرورت 15 لاکھ بوری ہے، اور سرکار ملوں کو گندم 1 لاکھ بوری 100 kg کو دیتے ہیں۔ آپ صحافیوں کے ذریعے پوچھتا ہوں کہ بقایا 14 لاکھ بوری بلوچستان کے غریب لوگوں کو کون دے گا؟ معزز صاحب حضرات، صوبائی وزیر خوراک انجینئر زمرد خان اچکزئی صوبے کے وسیع تر مفاد اور عوام کی اچھائی کے لیے محکمہ خوراک پر رحم کرے اور ایک بہتر فیصلہ لے۔ آٹا ڈیلرز کی تجارت کرنے والے پنجاب سے آٹا خرید رہے ہیں، جو کہ بلوچستان کو پنجاب حکومت آٹا نہیں دے رہے ہیں، جبکہ سندھ کے راستے بلوچستان کے لیے آٹا آ رہا ہے، جو کہ پہلے کرایہ 1,30,000 روپے دیتے تھے۔ چونکہ روٹ تبدیل ہونے کی وجہ سے پہلے سندھ پھر بلوچستان کے راستے آٹا آتا ہے، جو کہ اب کرایہ 2,50,000 روپے تک دیتے ہیں، اور تندور کے دکانداروں کو پہلے فی بوری آٹا 9,300 روپے میں ملتا تھا، اور آج تندور کے دکانداروں کو 13,000 روپے فی بوری ملتا ہے، اور گیس بل 50,000 سے زیادہ آتا ہے، اور گیس بھی پورا نہیں ملتا ہے، اور LPG مہنگے داموں خریدتے ہیں اور اپنے جیبوں سے نقصان کرتے ہیں۔ حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹا ڈیلروں کی دکانداروں کو سرکاری نرخ پر آٹا دیا جائے تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے۔ 1-2 مازدہ کوئٹہ شہر میں آٹے کے لیے جاتے ہیں اور عوام کو آٹا نہیں ملتا، اور حکومت عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ چند دن پہلے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر سیکرٹری خوراک کے خرد برد کا انکشاف کیا گیا، لیکن اس کے باوجود مثبت نتائج نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے عوام اور تاجر برادری میں تشویش پایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزیر انجینئر زمرد خان اچکزئی اور چیف سیکرٹری حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سیکرٹری خوراک کو معطل کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر ہمارے مطالبات 1 ہفتے کے اندر تسلیم نہیں کیے گئے تو صوبہ بھر میں پورا احتجاج، مظاہرے اور دھرنے دیے جائیں گے اور مختلف شہروں میں احتجاج کیے جائیں گے، اور اگر پھر بھی مطالبات نہ مانے گئے تو پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسری ایک بات یہ کہ یہ جو آٹا ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنا نالائق سیکرٹری بیٹھے ہوئے 3 مہینے یہ آٹے کا وہ چل رہا ہے بحران، کبھی اس نے یہ ضابط نہیں کیا کہ ان لوگوں کو بلائے ہوئے یہ لوگ جو ہے یہ بلوچستان کا 14 لاکھ بوری جو ہے یہ لوگ پورا کر رہا ہے۔
ये लोग मंगवाता है और कितना तकलीफ के साथ मंगवाता है। जखमाबाद चेक पोस्टिंग का गाड़ियाँ नहीं छोड़ता है, अभी ये ले जाता है कराची, कराची से फिर खुजदार के रास्ते से आता है तो दुगना किराया वो ट्रक वाला मांगता है। ये भी महंगाई हमारे सर पर है, ये तो हमारे दुकानदारों और आवाम से निकल जाता है। ये जब ट्रक का किराया बढ़ जाता है तो ये तो जेब से नहीं दे सकता है। ये नालायक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, कभी भी इसने ये ज़ामत नहीं किया है। अच्छा, तंदूर वालों को हम ये झूठा तसलियाँ दे रहा है तकरीबन 2 महीने से कि आज आटा सस्ता होता है, कल सस्ता होता है, आप जो है रेट मत बढ़ाओ। तंदूर वाला गरीब लोग बैठे हुए अभी तक 6,000 के हिसाब से जब ये रेट हम लोगों ने दिया, हम और डीसी और कमिश्नर साहब ने, कि आपने 30 रुपये पर अपना रोटी जो है वो बेचो, वो 6,000 के रेट से उस वक्त ये आटा मिलता था। अभी 13,000 रुपये का वो आटा मिलता है, लेकिन तंदूर वाला वही रेट चलाता है। ये सारा शहर, ये सारा सिस्टम जो है तंदूर वालों ने बचाया है। मैं तो नईम साहब और रज़ा साहब को फरीन देता है कि उसने अभी तक सब्र किया है, लेकिन इसके बावजूद सेक्रेटरी साहब ने या दूसरे ने इन लोगों को नहीं बुलाया कि आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है, कि ये जो आटा आप इतना तकलीफ़ के साथ वहाँ से लाते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ है हमारा सूबे के लिए, हमारा आवाम के लिए। रोज़ बरोज़ आटा महंगा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उधर खुर्द बुर्द का बाज़ार गर्म है, अपने जेबें गर्म कर रखा है। तो इससे वज़ीर आला से हमारा ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द सेक्रेटरी को फारिग किया जाए, नया सेक्रेटरी लाए, और जल्द से जल्द ये आटे वालों को या हमारा दुकानदार हजरात मिल वालों को बुलाए, एक मीटिंग करे इनके साथ। जब इनका प्रॉब्लम है सरकार टू सरकार के साथ, पंजाब के साथ अपना राबिते करे, बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर आला कि इनके लिए रास्ता तो खोल दिया जाए कि आटा आ जाए आसानी के साथ और सस्ता रेट पर। तो एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया। 1-2-3 बातें हमारा आटा डीलर वाला भी करेंगे, फिर उसके बाद जवाब।